اللہ نے اپنی قدرت بیان کی، اللہ نے یہ بتایا کہ میں نے انسان کو بنایا کیوں؟ آزمائش کے لیے، لیبلوکم، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، ایکم احسن عملا، کس کا عمل سب سے اچھا ہے۔ اب آزما کے اللہ چھوڑ نہیں دے گا، جو بھی آزمائش ہوتی ہے اس کے بعد اگر رزلٹ اناؤنس نہ ہو تو اس امتحان کا، اس ایگزام کا کوئی فائدہ، بولو بھائی، نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھا ہے کون برا ہے۔ اللہ کو پتہ چل گیا یہ بہت اچھا ہے اور یہ بہت برا ہے، اس کے بعد مر گئے، ختم ہو گئی کہانی۔ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جو لوگ اپنے پروردگار، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے رب کہتے ہیں پالنے والا، جو اپنے پالنے والے کا انکار کریں گے۔ انکار کے نا مختلف درجات ہیں۔ ایک انکار تو یہ کہ ہم مانتے ہی نہیں کہ کوئی ہے پیدا کرنے والا، یہ بھی انکار ہے۔ ایک انکار یہ ہے کہ مانتے تو ہیں کہ اس نے پیدا کیا مگر اس کی نہیں مانتے، یہ بھی کیا ہے؟ ایک قسم کا انکار ہے۔ ایک انکار یہ ہے کہ مانتے تو ہیں کہ اس نے پیدا کیا، وہ ہے کریٹر، وہ ہے بنانے والا، مگر عبادت اس کے ساتھ دوسرے کی بھی کریں گے، دوسرے کو بھی دعاؤں میں پکاریں گے۔ میرے بیان پہ آج کل لوگوں کے کلپس بہت آ رہے ہیں، ایک طرف میری تصویر ہوتی ہے، ایک طرف کسی اور مولوی صاحب کی تصویر، میرا چھوٹا سا ٹکڑا لے کے، اور میرا کوئی بیان ہوا تھا کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ اس پہ کسی کے نے کوئی کلپ چلا دیا، کلپ میں یہ چلایا کہ دیکھو جب سائنس اتنی ترقی کر سکتی ہے، اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں، خلاؤں میں سیارے چھوڑ دیے سائنسدانوں نے، اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، تو ہمارے نبی کے پاس کیوں نہیں ہوں گے اختیارات؟ کیا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نبی کی ویلیو معاذ اللہ کیا سائنسدانوں سے بھی کم ہے؟ تو یہ بڑی پیچیدہ بحث بنا دیتے ہیں لوگ اس کو۔ اللہ کے بندو، بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ اسباب کے دائرے میں جو اختیارات آتے ہیں وہ مخلوق کے پاس بھی ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ سائنسدان جو خلا میں سیارے چھوڑتے ہیں وہ سیارہ چھوڑتے ہیں، لمبی لمبی وہ بھی نہیں چھوڑتے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ خلا میں سیارے نہیں چھوڑ رہے، آپ لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں۔ تو سیارے جو چھوڑے جاتے ہیں خلا میں، اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے، اس میں ایندھن ہوتا ہے، اس میں لوہا ہوتا ہے، اس کو کیلکولیشن ہوتی ہے، اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جائے گا تو زمین کی حدود سے باہر نکلے گا، پھر ٹیمپریچر مینٹین کیا جاتا ہے۔ یہ اختیارات انسانوں کے پاس ہوتے ہیں، یہ اسباب کے تحت ہیں۔ شرک یہ ہے کہ جو چیز اسباب کے تحت نہیں ہے، اسباب کے دائرہ کار میں نہیں آتی، جس کی کوئی لاجک نہیں بنتی، اس قسم کے اختیارات کا مخلوق کو مالک سمجھا جائے۔ یہ پنکھا ہٹا دیں، یہ شور پیدا کر رہا ہے۔ اس قسم کے اختیارات کا مخلوق کو، بولو بھائی، بول لیا کرو، مالک سمجھا جائے۔ اس قسم کا ایک بھی اختیار اللہ نے مخلوق کو نہیں دیا۔ سارے اختیارات دے دینا تو دور کی بات، کوئی ایک اختیار بھی نہیں دیا کسی کو بھی، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، کسی کو بھی نہیں دیا۔ لاجک کے تحت بہت ساری چیزیں ہو سکتی، بڑے بڑے حکیم ہیں، ایسے ایسے مرض کے علاج کر دیے انہوں نے، لیکن علاج کیا ہے، کوئی ایسا کام کیا، کوئی ایسی دوا ایجاد کی جو دوا جراثیم کو مارتی ہے جا کے۔ علاج کی دو قسمیں، علاج بالضد اور علاج بالمثل۔ بالضد یہ کہ اس کے جراثیم کو مارنے والے جراثیم داخل کی، بالمثل یہ کہ ویسے ہی اسی جیسے حفاظتی ٹیکوں میں وہی جراثیم داخل کر دیے جاتے ہیں تاکہ جسم میں فائٹ کی صلاحیت بڑھے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی لاجک ہے، لاجک سے ہٹ کے کام یہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کرتا۔ لاجک سے ہٹ کے کیسے ہوتے ہیں کام، یہ مضمون کئی دفعہ پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن توحید ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ اگر 100 دفعہ بھی بیان ہو جائے تو وہ کم ہے، کیونکہ یہ ہمارے مذہب کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے۔ اگر آپ کو توحید سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ توحید کہتے کس کو ہیں، تو ایمان کا پہلا اسٹیپ ہی گیا، پہلی سیڑھی پہ قدم ہی نہیں رکھا آپ نے۔ تو اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک۔
اب اس کا ایک علمی انداز ہے کہ عبادت کی 3 قسمیں، عبادت کی 4 قسمیں، صحیح ہے نا؟ میں اس انداز سے بیان نہیں کرتا کیونکہ عوام کی سمجھ سے وہ کیا ہے، بالاتر ہے، جو ہمارے مدارس میں جو سمجھانے کا انداز ہے۔ میں اس قسم پہ بات کرتا ہوں، اس شرک پہ جو مارکیٹ میں سب سے زیادہ چل رہا ہے۔ وہ چھوٹ جائے گا تو باقی خود بخود چھوٹ جائیں گے، چاہے درجنوں قسمیں ہوں۔ مارکیٹ میں جو شرک سب سے زیادہ اویلیبل ہے اس وقت، جو بہت سستا ہو گیا ہے، وہ ہے غیر اللہ کو پکار میں اللہ کے ساتھ شریک کرنا، دعا مانگنا غیر اللہ سے، غیر اللہ کو حاجات کے لیے پکارنا۔ غیر اللہ تو سمجھتے ہیں نا اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ سب غیر میں داخل ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ غیر اللہ، فرشتہ ہو، ولی ہو، نبی ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، تو پکارنا۔ اب یہ جو پکارنے کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے، پہلے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے لا تدعو مع اللہ احدا، ایک جگہ فرمایا الہا آخر، اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو مت پکارو۔ اس پہ تو لوگ تعویل کر سکتے ہیں کہ ہم جس کو پکارتے ہیں وہ معبود نہیں ہے، ہم تو نبی کو پکار رہے ہیں، ہم تو کسی جن کو پکار رہے ہیں۔ تو اصل میں بتانا یہ مقصد ہے کہ جس کو پکار رہے ہو نا تم نے اس کو معبود بنا لیا، لہذا اس پر اللہ معبود کا لفظ خود صادق کر رہے ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ چلو یہ پیچیدہ اگر ہو رہی ہے تو اس سے بھی آسان آیت قرآن کی، لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، یہاں تو معبود کا لفظ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا میرے بھائی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ لیکن ہر قسم کی پکار شرک نہیں ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ کیونکہ ہم تو صبح شام پکارتے ہیں، بھائی ادھر آنا، ذرا پکار لیا نا یار، آپ لوگ کو اتنی مشکل سے ٹرین کر کے گیا تھا، پھر ویسے کے ویسے ہی ہو گئے۔ بھائی دیکھو آپ بلاتے ہیں وہ بھائی ادھر آ، یہ بھی تو پکارا نا۔ ممکن ہے کوئی کہ یہ تو بھائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے میں ہر قسم کی پکار داخل نہیں ہے، بلکہ مدد کے لیے پکارنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ مدد کے لیے پکارنا کیا ہے؟ شرک۔ اب پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ بھائی مدد کے لیے بھی ہم دن اور رات پکارتے ہیں، بھائی میری مدد کرو یار، بھائی کہتے ہیں نا یار میری مدد کرو یار، پیسے نہیں ہے میرے پاس، بچہ بیمار ہے گھر میں، بیگم بھاگ گئی، لوگ مختلف قسم کے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ، تو مدد کرو میری۔ مجھے تو دن رات فون آتے ہیں لوگوں کے، یہ ہو گیا، یہ مدد، میں کہتا ہوں بھائی میں کیا کر سکتا ہوں یار۔ تو مدد کے لیے پکارنا یہ بہت اہم چیز ہے کہ کس قسم کی عمومی مدد کے لیے پکارنا شرک نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جو بھی جس کو مدد کے لیے پکارے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ ایسے تو ہم ہیلپ لائن کا مطلب ہی مدد، ہیلپ کا مطلب کیا ہے؟ مدد کریں۔ ہیلپ لائن پہ فون کریں آپ تو مدد ہی کے لیے وہ نمبر دیا گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بھائی ہر قسم کی پکار بھی شرک نہیں ہے، اور ہر قسم کی مدد کے لیے پکارنا بھی شرک نہیں ہے۔ تو ایسی پکار پھر کون سی پکار شرک ہے؟ تو جب بھی کوئی کہا کرے نا آپ سے کوئی بھی کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے، تو اس سے پوچھا کرو پھر کون سی پکار شرک ہے کون سی نہیں۔ قرآن کی آیت کا آپ ہمیں مطلب بتا دو تو ہم اپنا والا مطلب چھوڑ دیں گے، آپ کا والا مطلب لے لیں گے۔ لیکن نہ تو آپ اس آیت کا کوئی مطلب ہمیں بتاتے ہو اور نہ پھر اس مطلب کو مانتے ہو جو ہم بیان کر رہے ہیں، تو پھر اس آیت کا تو یہ تو لغو ہو گئی نا، اس کا تو کوئی مفہوم بنا ہی نہیں بھائی۔ کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں نا غیر اللہ کو پکارنا اگر شرک ہے تو تم بھی تو پکارتے ہو، تم بھی تو پکارتے ہو، تو آپ کہیں کہ آپ بتا دو پھر اس آیت کا صحیح مطلب کیا ہے، کون سی پکار شرک ہے اور کون سی پکار شرک نہیں ہے۔ ہم ایک مطلب بیان کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اگر آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر آپ بتا دیں۔ تو نہ آپ بتا رہے ہیں نہ ہمیں بتانے دے رہے ہیں، پھر اس آیت کی تو اس کا مطلب ہے 1400 سال میں کوئی تشریح ہوئی نہیں، یہ مطلب کیا ہوا پھر اس کا؟ تو آپ اگر نہیں بتاتے تو پھر ہم بتاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مدد کے لیے پکارنے کی 2 قسمیں ہیں، ایک حرام اور ایک جائز، ایک شرک اور ایک شرک نہیں ہے، 2 قسمیں۔ ایک مدد وہ ہوتی ہے جو کسی لاجک کے تحت آپ کی مدد کرے گا، جس کو آپ بلا رہے ہیں مدد کے لیے۔ جیسے میں آپ سے مدد مانگتا ہوں ڈوبتا ہوا، میں ڈوب رہا ہوں اللہ نہ کرے،
سمندر میں ڈوب رہا ہوں، آپ ساحل پہ کھڑے ہیں، میں کہتا ہوں پلیز ہیلپ می، مدد کرو میری. کیا مطلب؟ فون کرو حکومت کو، جو ہوتا خور ہیں ان کو جا کے بتاؤ، ہے بھائی، یہی ہوگا نا. تو یہ سب لاجک ہے نا اس کی. آپ چلیں گے، ٹانگیں استعمال کریں گے، فون کریں گے، فون کے بٹن گھمائیں گے تو لہریں، ریڈیائی لہریں استعمال ہوں گی. ٹھیک ہے نا، آپ کی آواز کو ریڈیائی لہروں میں چینج کرنے کا ایک انہوں نے مشین بنائی ہوئی ہے، نمبر ہیں. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو لاجک ہے اس کی، کوئی نہ کوئی وجہ ہے اس کی، خود بخود نہیں ہو رہی ہے. لیکن اگر میں سمندر کے اندر ڈوب رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ نہ کوئی کشتی پہنچ سکتی ہے، نہ ساحل تک میری آواز پہنچ سکتی ہے، کوئی بھی اس وقت کسی بھی لحاظ سے اسباب کی دنیا میں میری مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ سمندر کے بیچ میں اکیلا ہوں، کشتی الٹ گئی ہے، نہ میرا موبائل کام کر رہا ہے یا موبائل پانی میں ڈوب گیا ہے. ایسے موقع پہ اگر میں کسی کو پکاروں گا تو اس پکار پہ لبیک کہنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک، کوئی سائنسدان اس کو تسلیم نہیں کرے گا. کوئی سائنسدان یا کوئی عقل مند آدمی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اس وقت کہہ رہا نہ، کوئی اتنی دور تو انسان کی آواز نہیں پہنچ سکتی. ٹھیک ہے نا. اور ایسے موقع پہ کوئی آپ کی آواز سن ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسان کی سماعت بھی ایک حد تک ہے، اس سے زیادہ انسان سننے کی صلاحیت بولو بھائی نہیں رکھتا. ایسے موقع پہ آپ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو پکارو گے، اللہ تو سن سکتا ہے، ہر وقت ہر ایک کی پکار سنتا ہے. بلکہ اللہ تو اگر آپ ڈوب بھی گئے نا، مر بھی گئے، پھر بھی نکال کے زندہ کر سکتا ہے. اس کے ہاں تو کسی چیز کی لاجک کا ہونا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے. تو مردے کو جو زندہ کر سکتا ہے وہ تیرتے ہوئے کو بچا کیوں نہیں سکتا؟ وہ چاہے مچھلی کو حکم دے آپ کو اپنی پشت پہ بٹھا کے کنارے پہ لے آئے، اور چاہے تو کسی کو بھی حکم نہ دے، کن کہے اور آپ ہوا میں اڑتے ہوئے آئیں اور ساحل پہ گر جائیں. کیونکہ جب اس نے اس کائنات کو بنایا تو اس کائنات کے وجود میں آنے کی کوئی لاجک تھی نہیں نا. دیکھو ایک چیز جب وجود میں آتی ہے تو اس سے چیزیں بنتی ہیں. ارے بھائی آم کا درخت وجود میں آیا، گٹلی تو تھی نا، گٹلی نہیں تھی تو پھر درخت کہاں سے آئے گا؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ گٹلی نہیں تھی تو درخت سے گٹلی، تو درخت ہی نہیں تھا تو گٹلی کہاں سے آئی؟ بھائی ہم تو زمین میں گٹلی بوتے ہیں، درخت نکلتا ہے، لاجک ہے، بایولوجی میں پڑھایا جاتا ہے بھائی گٹلی میں یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کا بایولوجی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ جب گٹلی نہیں تھی تو درخت کیسے بنا، اور جب درخت ہی نہیں تھا تو آم کیسے پیدا ہوا، جب آم ہی نہیں تھا تو اس میں گٹلی کہاں سے آ گئی؟ تو یہاں کیا ہے، اللہ نے اپنی کن کی قدرت سے آم کی گٹلی کو پیدا کیا، بولا ہو جا اور وہ ہو گئی. یہاں کوئی نہیں کر سکتا، گٹلی نہیں پیدا کر سکتا. یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی یا انڈا، یہ بھی اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ یہاں آ کے انسانی عقل ہتھیار ڈال دیتی ہے کہ یار انڈا تو سمجھ میں آتا ہے مرغی سے ہوتا ہے، میڈیکل سائنس میں بتایا جاتا ہے کہ باجرہ کھاتی ہے تو یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، انڈا تو سمجھ میں آ گیا. اور انڈے سے چوزے نکلنے کا پروسیس بھی، اس کی بھی کوئی لاجک ہے جو سائنس نے. لیکن پہلی دفعہ کیسے ہوا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اتنا کچھ کیسے ہو گیا؟ تو ظاہر ہے ایسے ہو گیا کہ اللہ نے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا. تو پھر اللہ نے چلا دیا، ایک چین میں سب کو چلا دیا. پہلی دفعہ ایسے ہی کون ہو جا اور وہ ہو گیا، کہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. میں اکثر مثال دیتا ہوں، ماں کے پیٹ میں دل دھڑکتا ہے جب، تو پہلی دفعہ کیسے دھڑکتا ہے اس کی آج تک کسی کی سمجھ میں لاجک نہیں آئی. بھائی پہلی دفعہ تو جب دماغ سے کرنٹ ہی نہیں جائے گا تو دھڑکے گا کیسے؟ اور جب دھڑکے گا نہیں تو دماغ میں کرنٹ کیسے پیدا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا ہو جا، وہ کیا ہوا؟ ہو گیا. تو اللہ کو یہ طاقت ہے کہ وہ کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کا محتاج اور صغرے کبرے میں لانے کا محتاج نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا اس کو پہلے یہ کرنا پڑے پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوگا تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا. وہ ڈائریکٹ نتیجے تک پہنچ سکتا ہے لیکن اس کی مصلحت نہیں ہے، لہذا وہ اس نے نظام کو اسباب کے تحت چلا دیا. لیکن کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت دکھاتے رہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں اسی جمع تفریق کا محتاج ہوں، لہذا میں کبھی کبھی بغیر سبب کے بھی بہت کچھ کر کے دکھاؤں گا. جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنی قدرت سے، اما حوا کو مٹی سے بنایا، ان کے بچوں یقین کر لیا بچوں نے کہ اللہ بڑا طاقتور ہے،
دیکھو ابا کو بھی ہمارے، کیونکہ ان کے بچے آدم علیہ السلام کے بچے دادا تلاش کرتے رہے، ان کو دادا نہ قبر ملی نہ دادا ملے، وہ سوچتے تھے یار یہ کیسے ہو گیا، تو ان کو یقین آ گیا کہ یہ کس نے پیدا کیا ہے، اللہ نے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے کا ان کو کوئی نہ کوئی مجسمہ ملا، جیسے ڈارون کہتا ہے نا پہلے یوں تھا، وہ کچھ بھی نہیں ملا، کچھ تو تھوڑا سا ہوتا نا کہ جو آدم علیہ السلام سے آخری، جو ڈارون کے نظریے کے مطابق وہ آخری جانور جو انسان میں کنورٹ ہوا ہے، تو کچھ تو نظر آتے نا اس کے، آدم علیہ السلام بتاتے یہ والا میں تھا جو اس کے بعد اب ترقی کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ ان کو تو 100% یقین تھا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تبھی آدم علیہ السلام کے بچے غیر مسلم نہیں تھے، فرما بردار اور نافرمان تھے، مشرک نہیں تھے، اور اللہ کے وجود کا یقین بھی کرتے تھے۔ تو یہ سلسلہ صدیوں تک چلا ہے، سب کو پتا تھا یار ہمارا نسب جا کے رک جاتا ہے کہاں، آدم پہ، اس کے بعد تو چلو میاں بیوی میں ملاپ ہوا، بچے پیدا ہو رہے ہیں، اس کی تو کوئی لاجک بنتی ہے، یہ کیسے ہوا؟ تو مانتے تھے کہ کس نے پیدا کیا، اللہ نے۔ نوح علیہ السلام کئی صدیوں کے بعد آئے ہیں آدم علیہ السلام کے، ان کے دور میں بھی اللہ کے وجود کا انکار کسی نے نہیں کیا، ان کے دور میں شرک تو پھیلا ہے، شرک کہ اللہ نے اختیارات دے دیے دوسروں کو بھی، جیسے اللہ نے بغیر کسی لاجک کے بس مٹی سے پتلا بنایا آدم کا، اور ان کی پسلی سے اما ہوا کو نکالا، کون ہو جا، اور وہ ہو گئے۔ تو جیسے اللہ کو اس قسم کے اختیارات ہیں کہ وہ کر لیتا ہے بغیر کسی لاجک کے بھی، تو نوح علیہ السلام کے دور میں پہلی مرتبہ یہ شرک ہوا کہ اللہ نے دوسروں کو بھی یہ اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ بھی جب چاہیں اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں بغیر کسی، بول لو یار اتنی دیر سے ہو گیا، اچھا یہ کھڑکیاں بند کریں تاکہ جنریٹر کی آواز نہ آئے اندر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جو مشرکوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، سمجھ رہے؟ تو اس وقت شرک کون سا شروع ہوا؟ انہوں نے یہ کہا کہ جیسے آدم علیہ السلام کو بس اللہ نے بنایا، کوئی اس کی لاجک نہیں ہے، تو اللہ تعالی نے دوسری بھی کچھ مخلوق ہیں جن کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کے اختیار دینے سے جو چاہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو یعنی کب شروع ہوا یہ والا شرک؟ نوح علیہ السلام کے دور میں، اور اس میں دو چیزیں بڑی عجیب تھیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ان فلاں فلاں کو تمام اختیارات دے دیے ہیں، بلکہ اس والے کو اللہ نے بارش کا اختیار دیا، اس والے بت کو اللہ نے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بت تھے مشہور، تو کیا کہتے تھے؟ اس کو اللہ نے بارش کا اختیار دیا کہ یہ اپنی مرضی سے جب چاہے گا بارش برسا، باقی چیزوں میں یہ دخل اندازی نہیں کر سکتا، یعنی اگر بادل نہیں بھی ہیں، کوئی محکمہ موسمیات والے کہہ رہے کہ کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہ شو کرے گا اور بادل آ جائیں گے۔ یہ بہت اہم مضمون ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اور جو شارٹ کلپ بنا بنا کے فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں نا، وہ پورے میری اس مضمون کو شائع کریں، پھر اس کا جواب دیں مجھے۔ دوسرا، وہ کہتے تھے اولاد کا اس کو ہے، یہ فلاں والے کو ہے، یہ اولاد دلوا دے گا آپ کو، چاہے کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوگی اولاد کی، کوئی اس کے بھی اولاد کے جراثیم نہیں ہے، بیوی بھی بانج ہے، مگر یہ اس کے پاس جب جاؤ گے، اس سے دعا مانگو گے تو اولاد کیا ہو جائے گا؟ اولاد ہو جائے گی۔ اس لیے نہیں کہ اس کو اختیار ہے، بلکہ اللہ کے اختیار دینے سے اس کے پاس بھی اختیار آ گیا ہے، کیونکہ اتنی سینس ان میں بھی تھی کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے بت یہ تو تھے ہی نہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ تو ہم نے بنائے اپنے ہاتھوں سے، لیکن وہی کہتے تھے کہ ان کو گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ان کے اندر۔ پھر ان پر جب اشکال ہوتا کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، تو کہتے یہ نہیں کر سکتے مگر اللہ تو ان کو اختیار دے سکتا ہے نا، بھئی اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں۔ تو 5 بڑے بڑے بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، جن کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ اور آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان مستنڈوں کو، یہ جو بت ہیں ان کو میں مستنڈا کہہ رہا ہوں، ان بتوں کو، ان مستنڈوں کو کیوں دی اللہ نے؟ اگر دینے ہی تھے تو آپ کو دیتا، ان کو دیتا، یہ بتوں کو کیوں دیے؟ تو کہتے تھے اصل میں یہ بڑے بڑے بزرگوں کی مورتیاں ہیں، تو ان بزرگوں سے خوش ہو کے اللہ نے ان بزرگوں کو دیے ہیں۔
اب اگر کہو ان بزرگوں کو کیوں دیے تو آپ کہیں گے جب اللہ اپنی عطا سے کسی کو دے رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس پہ پابندی لگانے والے. یہ میں اس لیے تمام چیزیں دوہرا رہا ہوں کہ بالکل یہی سٹائل ہے آج شرک کو معاشرے میں پھیلانے کا, کہ اگر اللہ اپنے نبی کو کچھ اختیارات دینا چاہ رہا ہے تو ان وہابیوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ, ان لوگوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے, بات آ رہی ہے سمجھ میں, پبلک کو کیوں؟ جب اللہ اپنے محبوب اپنے حبیب سید الانبیاء یا ان کو اگر اللہ اپنے اختیار سے اختیارات دے رہا ہے تو لوگوں کو اس پہ اشکال کیوں ہو رہا ہے؟ بات آئی سمجھ میں. تو نوح علیہ السلام اسی شرک کی نفی کے لیے دنیا میں آئے تھے کہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اسے جنت تو دیتا ہے, اسے دنیا میں اعلی مقام تو دیتا ہے, اسے لوگوں کا مقتدا اور رہبر تو بناتا ہے, اسے نیک صالح اولاد تو دیتا ہے, مگر اپنے اختیارات میں اس کو شرکت نہیں دیتا. یہی تو شرک ہے جس کی نفی الحم سے لے کے والناس تک قرآن میں ہے کہ اللہ کسی کو ایسا پروٹوکول نہیں دیتا, اور اسی کو اللہ نے اپنے ساتھ الوہیت میں شرک قرار دیا, معبودیت میں, کہ مجھے میرے جیسا معبود کیوں تراش لیا تم نے. امپورٹنٹ سوال ہے, امپورٹنٹ. مفتی صاحب ماہ ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے. اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور دنیا سے پردہ فرمانے کے واقعات پیش آئے. برائے مہربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ایک مسلمان کو حاصل ہونے والے اسباق کے بارے میں چند باتیں بتائیں, اور آپ کی پیدائش سے دنیا میں کیا کیا اہم تبدیلیاں پیش آئی. تو پورا موضوع ہے نا, اس پر بیان کریں گے, یہ تو 2 منٹ کا جواب نہیں ہو سکتا نا, سمجھے. بھی تو میں مختصر سوال جواب کے لیے بیٹھا ہوں, اس میں تو پورا ٹاپک پہ انشاءاللہ بیان کروں گا. یہ سوال ہے مفتی صاحب, عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ سجاوٹ کرنا, نعتیں سننا کیسا ہے؟ نعتیں سننا تو جائز ہے, پڑھنا بھی جائز ہے, باعث ثواب ہے, لیکن جو منانے کا کانسیپٹ ہے نا عید میلاد النبی, یہ بدعت عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر سال ربیع الاول آیا, کہیں ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ نے منایا ہو, یا صحابہ کا دور آیا تو صحابہ نے منایا ہو, کہیں ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی. اور نہ تابعین نے منایا, نہ ائمہ مجتہدین نے, نہ محدثین, کہیں بھی نہیں. اس سال خوشی ہوتی ہے, پھر اگلے سال اس مہینے میں آنے میں تھوڑی خوشی ہوتی ہے بھائی. ورنہ میرے تو 15 ماشاءاللہ پونے 15 سمجھ لیں آپ بچے, الحمدللہ اللہ برکت دے, تو اور وہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بچہ مارکیٹ میں آیا ہے. جنوری میں بھی کچھ آئے ہیں, کچھ فروری میں آئے ہیں, کچھ مارچ میں آئے ہیں. تو کیا مجھے جنوری میں بھی خوشی ہوتی ہے, مجھے فروری میں بھی خوشی ہوتی ہے, مجھے مارچ میں بھی خوشی ہوتی ہے؟ مجھے اس وقت خوشی ہوتی ہے جب نیا ورژن مارکیٹ میں آتا ہے, جب اطلاع ملتی ہے خیر خیریت سے اللہ نے ایک اور بیٹا یا بیٹی دے دی, اس وقت میں خوش بھی ہوتا ہوں, عقیقے کی بھی کوشش کرتا ہوں, مبارک باتیں لیتا بھی ہوں, مبارک باتیں پارسل کرتا بھی ہوں. اگلے مہینے وہی سال آتا ہے تو ہمیں تو یاد نہیں ہوتا کہ اس مہینے ہمارا بچہ پیدا ہوا تھا, کسی کو بھی یاد نہیں ہوتا, اپنا یاد نہیں ہوتا کہ ہم اس مہینے پیدا ہوئے تھے. یہ تو سالگرہ کا کانسیپٹ گوروں کا ہے, انگریزوں کا ہے, اسلام کا تھوڑی ہے. یہ یوم پیدائش منانا یہ کس کا کانسیپٹ ہے؟ انگریزوں کا کانسیپٹ ہے. وہ 25 دسمبر یوم پیدائش مناتے ہیں, وہ اپنا یوم پیدائش بھی مناتے ہیں, برتھ ڈے جسے کہا جاتا ہے. اسلام میں برتھ ڈے کا کوئی تصور ہے؟ نہیں ہے نا تصور. تو نبی کا برتھ ڈے بھی منانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اور اہم ترین بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے, اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا یوم ولادت ہے. اب روزہ اور جو تہوار ہیں, خوشی کے تہوار, وہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ عید کا دن روزے کا ہو سکتا ہے؟ روزہ رکھا شاید اسی حکمت سے کہ لوگ اس کو خوشی کا دن بنانا نہ شروع کر لیں. عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ رمضان ختم ہوگا تو عید آئے گی, ختم نہیں ہوگا تو عید نہیں آئے گی. تو تہواروں پہ نہاتا بھی ہے انسان, بتیاں بھی لگاتا ہے, اچھے کپڑے بھی پہنتا ہے, اچھے چپل بھی پہنتا ہے, مبارک بادیں بھی دیتا ہے. نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج منانے والا دن نہیں ہے. سمجھتے ہیں, اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ روزہ اور تہوار ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. جمعے کا دن بھی اسلام میں ایک قسم کی عید ہے. نبی نے جمعے کے دن کے بھی روزے کے ساتھ خاص کرنے سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے.
کیونکہ اس میں بھی نہاتے دھوتے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں, 2 رکعتیں پڑھنے, ایک طرح کا یہ بھی خوشی کا دن ہے, بڑا دن ہے. لہذا جمعے کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی روزہ رکھنا کہ جمعے کا اس لیے میں رکھوں گا, یہ منع ہے. ویسے آپ کو چھٹی ہوتی ہے کسی کی, آسان ہے جمعے کا, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اسپیشل فضیلت سمجھ کے جمعے کا روزہ رکھے گا تو یہ عمل کیا ہو جائے گا؟ بدعت. تو آپ ایک طرف اس کو عید کا دن بھی کہہ رہے ہو اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ یوم ولادت پہ نبی نے بخاری کی حدیث ہے روزہ بھی رکھا ہے. یہ باتیں نبی کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہیں, سمجھتے ہو؟ ایک اور بات جو میں اکثر کرتا رہتا ہوں کہ یہودیوں کے لیے بڑا دن تھا اتوار, ہفتہ, جو ان کا ایک قسم کا عید کا دن نا, مبارک دن. عیسائی یہودیوں کے بعد آئے, ان کے لیے کون سا ہو گیا؟ اتوار. چرچ جاتے ہیں نا, اور بڑا دن ان کے لیے اتوار ہے نا. تو ہم عیسائیوں کے بعد آئے تو ہمارے لیے پیر ہونا چاہیے تھا, لیکن اسلام نے پیر نہیں, حالانکہ وہ تو نبی کا یوم ولادت بھی ہے, تو وہ تو بطریق اولا ہونا چاہیے تھا, لیکن اسلام نے کیا کر دیا؟ نہ اس دن کو اہمیت نہیں دی, نہیں, واپس جمعے کو چلے جاؤ. شاید اس میں یہ حکمت تھی کہ کہیں یوم ولادت کو سیلیبریٹ کرنا نہ شروع کر دیں لوگ, مبارک بادیں دینا نہ شروع کر دیں, منانا نہ شروع کر دیں. تو روزہ تو بالکل تہوار کے اگینسٹ ہے, اور ویسے بھی عید میلاد النبی رات کو منائی جاتی ہے زیادہ. اسلامی تہواروں میں کوئی تہوار بھی رات کو منانے کا نہیں ہے. اسلام میں راتیں عبادتوں کے لیے ہے, منانے کے لیے نہیں ہے. تہوار ہمیشہ دن میں منائے جاتے ہیں. جمعے کی نماز دن کی روشنی میں ہوتی ہے, مغرب کے بعد ہوتی ہے. ہم جمعہ جو مناتے ہیں دن کی روشنی میں مناتے ہیں نا. عید الفطر کب مناتے ہیں؟ مغرب کے بعد نہا دھو کے تیار ہو کے گلے ملتے ہیں, یہ صبح کے وقت. عید الاضحیٰ کب ہوتی ہے؟ صبح کے وقت. غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں. عیسائیوں کا کرسمس کب ہوتا ہے؟ رات کو. رات کو سارے آپ عیسائی دیکھ لیں گے وہ چمک دھمک کے جا رہے ہوں گے, اور صحیح ہے نا. اسلام میں تہوار دن میں, رات میں نہیں ہے. راتیں سونے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے. لیلۃ القدر یہ تہوار ہے یا عبادت کی رات ہے؟ یہ دن میں یا رات میں؟ بولو. شب برات 15 شعبان یہ عبادت کی رات ہے یا تہوار ہے؟ اس میں اختلاف ہے علماء کا. جمہور عبادت کے قائل ہیں, تو عبادت کی رات ہے تو عبادت کی ہے نا, لیکن وہ دن میں یا رات میں ہے؟ وہ رات میں. تہوار کب ہوتے ہیں؟ دن میں ہوتے ہیں اسلامی, اور عبادت کی راتیں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ رات میں ہوتی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ عیسائیوں کے ہاں, یہودیوں کے ہاں الٹا ہے. ان کے تہوار کب ہوتے ہیں؟ رات. وہ رات میں جشن کرتے ہیں. تو آپ عید میلاد النبی میں چراغاں کر رہے ہو رات میں, منا کب رہے ہو؟ رات میں. یہ تو ویسے ہی عید کا جو اسلام نے کانسیپٹ دیا اس کے بالکل اگینسٹ ہے. یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے رات میں منانا. اور اس میں ایک حکمت بھی ہے, راتوں میں اگر آپ کو تہواروں کی اجازت دے دی جائے نا, تو راتوں میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے گناہ کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تبھی عیسائیوں میں کرسمس میں گڑبڑیں بھی بہت ہوتی ہیں, شرابیں بھی پی جاتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. اسلام نے صبح صبح اچھے بچوں کی طرح رات کو جلدی سو جاؤ, صبح صبح نہا دھو کے مسجد آؤ, مصلی آؤ, عید ملو, کھاؤ پیو, موج مستی کرو, پتلی گلی سے نکل جاؤ. تو اس میں موج مستی میں شراب کباب آتا ہی نہیں ہے نا, آئے گا ہی نہیں, کیونکہ تو راتوں کے کام ہے شراب کباب, دن کے کام تھوڑی ہیں. لیکن آپ نے جو عید میلاد النبی کا کانسیپٹ پیش کیا وہ نبی کے عمل کے بھی خلاف. نبی روزہ رکھ رہے ہیں پیر کے دن, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہوار منانے کا حکم دے رہے ہیں دن کے وقت میں. آپ نے کہا نہیں رات کو منائیں گے ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ لکل قوم عید ولنا عیدان, ہر قوم کے لیے ایک دن عید کا ہوتا ہے, ہمارے لیے 2 دن. آپ نے کیا کر دیے؟ 3 دن. اس حدیث کی بھی آپ نے مخالفت کر دی. اور اسلام میں برتھ ڈے منانا نہیں ہے, سالگرہ منانا نہیں ہے, آپ نے اس کی بھی مخالفت کر دی اسلام کے اس حکم کی. پھر اسلام نے عیسائیوں کے لیے ہفتہ تھا, یہودیوں کے لیے ہفتہ تھا, عیسائیوں کے لیے اتوار تھا. اسلام نے نبی کے یوم ولادت کے بجائے کوئی اور دن مبارک کر دیا. آپ نے اس حدیث کی بھی کیا کی؟ مخالفت کر دی. تو آپ تو مخالفت پر مخالفت کرتے چلے جا رہے ہیں, قرآن و سنت کی, نبی کی سیرت کی. پھر نبی کی زندگی میں درجنوں بار ربیع الاول آیا, صحابہ کی زندگی میں, ابو بکر کی زندگی میں, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم, اہل بیت کی زندگی میں, تابعین کی زندگی میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے ربیع الاول کی مبارکباد دی ہو یا کوئی عام معمول سے ہٹ کے کوئی کام کیا ہو.
ایک چراغ جلا جاؤ, ایک موم بتی جلائی ہو, یا کوئی حلوہ پکایا ہو, یا کوئی مٹھائی کھلائی ہو کسی کو, ضعیف روایت بھی نہیں ہے. تو یہ تمام دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو کچھ ربیع الاول میں ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, وہ سراسر A to Z کیا ہے, بدعت ہے. ویسے بھی اگر یہ اسلامی تہوار ہوتا نا تو خوب سمجھ لو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا 20 مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے, تہواروں میں ان کا اختلاف نہیں ہوتا. عیسائیوں میں جو لبرل عیسائی ہیں نا وہ بھی کرسمس کے موقع پہ کرسمس مناتے ہیں, تہوار پوری قوم مناتی ہے. ہندوؤں کی جو ہولی کا دن ہے وہ پوری قوم کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ 20 فرقے ہوں گے ہندوؤں کے, ہولی میں سب متفق ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں عید الفطر میں سب کیا ہیں, متفق. یکم شوال, ہاں اس کی تعین میں پشاور کا شوال الگ شروع ہوگا, ہمارا الگ ہو, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہے کیا فرسٹ شوال. بریلوی کیا, دیوبندی کیا, اہل حدیث کیا, شیعہ کیا, سنی کیا, جتنے فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے بھائی تہوار کب ہوگا, یکم شوال کو. کیوں؟ تہواروں کے معاملے میں مذہب کنفیوژن نہیں چھوڑتا, کنفیوز نہیں, کیونکہ نبی نے منایا نا تہوار, ساری دنیا نے دیکھا, تو فرسٹ شوال کو منا رہے ہیں. اور دوسرا تہوار ہے 10 ذی الحجہ کو جو بقرعید ہے. پوری دنیا میں کتنے ہی مسلمانوں کے فرقے ہوں, بقرعید کب منائی جاتی ہے, 10 ذی الحجہ. کرسمس کب منائی جاتی ہے, 25 دسمبر کو. ہندوؤں کی ہولی کا بھی ایک خاص تاریخ ہے, سکھوں کے جو ایک تہوار ہے اس کا بھی ایک خاص دن ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر عید میلاد النبی مسلمانوں کی سچی مچی کی عید ہوتی, تہوار ہوتا, اس میں اتنا اختلاف نہ ہوتا. اتنا اختلاف ہے, پورے سعودیہ کی ایک گلی میں بھی کوئی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان میں گھر گھر سجے ہوئے ہیں, پورے مکہ مدینہ میں, ریاض میں, جدہ میں کہیں بھی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی, ایک چراغ بھی نظر نہیں آئے گا. یہ کیسا تہوار ہے, پورے عرب دنیا میں کہیں بھی نہیں منایا جا رہا, انڈیا پاکستان میں دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. یہ خود اس کی علامت ہے, اتنا بڑا اختلاف ہونا کہ یہ تہوار نہیں ہو سکتا. پھر پاکستان میں بھی کھارا در میں منایا جا رہا ہے, ڈیفنس میں نہیں منایا جا رہا. کراچی میں کم منایا جا رہا ہے, چھانگا مانگا میں, چیچا وطنی میں زیادہ منایا جا رہا ہے. معذرت کے ساتھ چیچا وطنی میں نہیں, یا کسی اور علاقے میں, سمجھ رہے ہو. پھر جو پسماندہ علاقے ہیں ان میں زیادہ منایا جا رہا ہے, پڑھے لکھے علاقوں میں کم منایا جا رہا ہے. پھر جن علاقوں میں منایا جا رہا ہے ان میں بھی پورا نہیں منایا جا رہا ہے. جیسے ہمارے علاقے میں اگر ناظم آباد میں منایا جا رہا ہے, ایک گلی میں منایا جا رہا ہے, دوسری گلی میں پتہ ہی نہیں. پھر جس گلی میں منایا جا رہا ہے اس گھر میں منایا جا رہا ہے, پڑوسی کے گھر میں نہیں منایا جا رہا. تو یہ اس کی علامت ہے بھائی. یہ تہوار اگر ہوتا تو ساری دنیا کے مسلمان اس پر متفق ہوتے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے یہ اتنے بات اس کے غلط ہونے کے دلائل ہے نا, اس کو عید میلاد النبی کو منانے کے, کہ بہت ہی کوئی ضدی اور ہٹ دھرم ہوگا تو کہے گا کہ یہ منانا چاہیے ان دلائل سننے کے بعد. اور دیکھو مجھ پہ آپ نیگیٹو کمنٹس کر سکتے ہو, مجھے آپ کہہ سکتے ہو میرا یہ کلپ مارکیٹ میں جائے گا نا تو یہ دیوبندی, یہ وہابڑے, اور یہ ان کو کیا پتا, ان کو نبی سے محبت نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم, آپ جس خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو نا, اس خدا کو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا. قیامت کے دن آپ کو ان دلائل کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا قرب جب قیامت کے دن بہت سے لوگ جن کی صورتیں وہ ہوں گی جو میری امت کی صورت ہوتی ہے, وہ لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے, میں پلانا چاہوں گا, فرشتے ان کو ہٹائیں گے, میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں. کیوں؟ ان کے گیٹ اپ سے لگ رہا ہوگا. فرشتے کہیں گے نا 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 نا, ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. تو فرشتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ان کو حوض کوثر کا پانی پینے نہیں دیں گے. اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھتکاریں گے. تو آپ نبی کے عشق میں وہ کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے قیامت کے دن محروم ہو رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ نبی کی محبت میں وہ کام کرو جس سے نبی کی شفاعت کے مستحق بن جاؤ. نبی بلائے آؤ, میں تجھے اپنے ہاتھ سے میں تجھے حوض کوثر پلاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ آپ ربیع الاول کو منا رہے ہو, اس نبی کی یاد میں محبت کا اظہار کر رہے ہو, اور یہی محبت کا اظہار جو غیر شرعی طریقے سے ہے, قیامت کے دن نبی کی شفاعت سے آپ کو محرومی کا ذریعہ بنا دے.
समझते हो कि नहीं समझते? बाकी कमेंट्स ऐसे जब कोई क्लिप जाता है तो बहुत लोगों ने उल्टे उल्टे कमेंट्स लिखे होते हैं, वहां बड़े और ये, और लिख दो भाई, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, हम भी मैदान हशर में जाएंगे, आप भी मैदान हशर में आओगे। तो अगर अल्लाह आपके दलाइल से मुतासिर है तो हमें कोई एतराज नहीं है। हमें तो यही समझ में आ रहा है कि ना नबी ने मनाया, ना सहाबा ने मनाया, ना ताबीन ने मनाया। फिर नबी ने पीर का रोजा रख के तो उसका त्यौहार होने की बिल्कुल ही नफी कर दी, क्योंकि रोजे और भूखा रह के थोड़ी खुशी मनाई जा सकती है। आपका बेटा पास हुआ, आप कहते हैं खुशी में तू भी रोजा रख, मैं भी रोजा रख, वो कहेगा मैं मिठाई के चक्कर में था यार, तेरा बेटा पास हुआ, तू मुझे बिरयानी खिलाएगा, तू कह रहा तू भी नहीं खा, मैं भी नहीं खाऊंगा। ऐसा होता है। आपकी शादी हो गई, वलीमा है, वलीमे में आपने क्या कहा, भाई खुशी है, ऐसा है कि अब कल भी हमारा भी रोजा, आपका भी रोजा। अबे तेरे बेटे का वलीमा हुआ है तो तू खिला ना। तो नबी ने पीर को रोजा रख के बता दिया कि ये खाने पीने का दिन नहीं है। और अब ऐसा ना हो कि 12 बिलवल को लोग रोजा रखना शुरू कर दें, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि पीर का रखा है, 12 का वो भी नहीं रखा। ये तो एक पीर का रख के जो सबक मिलता है वो ये कि मेरी विलादत का दिन वो त्यौहार के तौर पे उसके मनाने का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? इतने वाज़ेह दलाइल हैं भाई, फिर भी अगर किसी की समझ में ना आए तो हम तो पुलिस में तो है नहीं कि हम जबरदस्ती समझाते हैं, हम तो बयान नहीं कर सकते हैं। हमारे घर के आगे भी बत्तियां लगी हुई हैं, लोगों ने, हमारे पड़ोसियों में भी लोग बत्तियां लगा रहे हैं, हलवे पका रहे हैं। मैं तो कभी किसी को नहीं जाके छेड़ता, है तो इतना घंटा बयान किया, तेरी समझ में नहीं आया। तो हम पुलिस में नहीं है भाई, हम बता सकते हैं, मानना है मान जाओ। मैंने जिस दिन मुहर्रम के हलीम के देग के खिलाफ बयान किया, उसी रात पूरी गली में हमारे देगें चलती रही है ना, वो लड़के घोटे लगाते रहे। तो मुझे किसी ने कहा इन लड़कों को बताओ जाके कि आज बयान हुआ है और आज ही आप ये काम कर रहे हो। मैंने कहा यार हम पुलिस में नहीं है, हमने जो बात करनी थी कर ली। अभी ये लड़के लौंडे लपाड़े लगे हुए हैं, अल्लाह किसी को देग में गिरा के मार दे वो खुद ही सजा दे। बाज दफा अल्लाह का गजब आता है, आप उलट गए, देग के अंदर ही गिर गए आप। तो मैंने कहा हम तो बद्दुआ भी नहीं कर सकते, तो हमारा काम है समझाना। हमने समझा दिया, अब कौन देग में क्या कर रहा है, कौन देग के अंदर घुस रहा है, कौन खा रहा है, ये हमारे हेडेक, ये पुलिस का काम है, ठीक है ना। पुलिस करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो पुलिस से अल्लाह पूछ लेगा। पुलिस नहीं करेगी, पुलिस कहेगी गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है, तो गवर्नमेंट जाने, अल्लाह जाने। हमारा काम पैगाम पहुंचाना है, हमारा काम पैगाम मुसल्लत करना नहीं है। तो रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाना हम यही कहते हैं जायज़ नहीं है। इसके इतने सारे दलाइल हैं, फिर भी किसी की समझ में ना आए तो फिर वो जाने। पड्डेबाजी ना करो, लोगों को जा जाके ना ताने ना दिया करो, बस इससे नुकसान होगा। मुफ्ती साहब, किसी शख्स के मरने के बाद कौन सी चीज का सवाब उसे पहुंचाना है? कोई भी नेकी का सवाब पहुंचा सकते हैं। शादी करके दिल में नियत करें इसका सवाब किसको पहुंचे? मरहूम को पहुंचे। मुफ्ती साहब, अगर कोई शख्स ये कहे कि ये जादू या खैर हलीम, क्या है भाई हलीम मैंने अल्लाह के नाम की बनाई, ये हलवा या खैर मैंने अल्लाह के नाम की बनाई, अल्लाह के नाम पर दी है, खा लो। भाई हलीम तो अल्लाह के नाम पे ही बनती है, हलवा भी अल्लाह के नाम पे बनता है, तो गरीब को खिला दो अल्लाह के नाम पे। लेकिन रबीउल अव्वल ही में क्यों? इसका मतलब आप उसको मना रहे हो ना, तो मनाना गलत है, मनाओ मत उसको। तो हलवे पका के ही तो मनाया जाता है। लोग कहते हैं इसमें क्या खराबी, हम हलवा पका रहे हैं। भाई आप किसी भी टाइम पे पका सकते थे ना, इसी में क्यों पका रहे हो आप? इसका मतलब आप इसको मना रहे हो। मनाना तो जायज नहीं है ना, जो अल्लाह ने मनाने के लिए जो दिन रखे हैं वही दिन सही है। और वैसे भी यार हलवे मांडे मीठी चीजें हैं, मीठी चीजें खा खा के लोग मर रहे हैं, वेट बढ़ता है। सुन्नत है रोजे रखना, रोजे लोगों को रोजों पर लेकर आए किसी तरीके से, हलवे मांडे मत खाएं। मैं जब किसी दावत में जाता हूं, खाने के बाद हलवा ले आते हैं, मैं नहीं खाता ना, तो हैरान हो रहे होते हैं लोग, कहते हैं यार मौलवी हो के हलवा नहीं खा रहे। तो मैंने कहा यार आप लोगों ने मौलवियों को बदनाम कर दिया। हमने अपने जितने असाजा देखे हैं वो कोई भी हलवा हमने नहीं खाते हुए देखा, थोड़ा खाते हुए। मेरे जो पीरो मुर्शिद हैं अब तो बीमार हो गए, वरना इतने रोजे रखते थे गर्मियों में। जो मेरे शेख थे, सफर में भी रोजे पे रोजा, हमने उनके साथ सफर भी किया, हर वक्त रोजा। फिर सदका तो खैरात इतने, जहां जा रहे हैं पैसे दे रहे। तो ऐसे पीर भी मार्केट में होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी हमारे वाले मौलवियों के पास आए तो पता चलेगा इंशाअल्लाह। और हमारे सारे अकाबिर इसी तरह थे, दबा के रोजे रखते थे। मेरी दादी हजरत मौलाना अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह से बैत थी, अल्लाह मगफिरत फरमाए। वो कहती थी वो इतना थोड़ा खाते थे ना, 2 निवाले, और बोलते भी बहुत पस्त थे। ये बुजुर्ग हुआ करते थे वंस अपॉन अ टाइम। अब बुजुर्ग वो है जो सबसे ज्यादा फोड़ रहा हो बैठ के। अब आप कहें आप भी तो 2 पराठे फोड़ के बैठे हुए हैं।
تو اپنے خرچے پہ پھوڑا ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ 2 پراٹھے کب پھوڑے ہم نے, کتنا بھوکا رہنے کے بعد پھوڑے ہیں, تو وہ تو 4 بھی کم ہے. پھر یہ نہیں کہ اب سارا دن پراٹھے ہی پھوڑتے رہے بیٹھ کے. لوگ کیا کر رہے ہیں, دعوت میں اتنا کھایا, اس کے بعد پھر حلوہ کھایا, پھر کولڈ ڈرنک پی, اتنے ماشاءاللہ ایک دن اطلاعی دھماکے کے ساتھ پھٹ کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے. تو اسلام میں کم کھانا ہے, زیادہ کھانا نہیں. لیکن خدا کا واسطہ اب ایسا نہ ہو لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیں, کسی داڑھی والے کو یہ زیادہ کھا رہا ہے, کسی کے نوالے گننے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کی بھوک اس سے بھی زیادہ ہو. بعض لوگوں کی صحت اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ ان کے لیے 2 پراٹھے تو کھانچوں میں چلے جاتے ہیں, ان کے پتہ ہی نہیں چلتا گئے کدھر. تو اپنی صحت کے لحاظ سے ہو سکتا ہے وہ کم کھا رہا ہو, تو یہ کسی اور کو نہیں کہا. تو لوگوں کو کم کھانے پہ لانا چاہیے, روزے رکھنے پہ لانا چاہیے. تو ہم نے تو اپنے مشائخ کو دیکھا ہے روزہ رکھتے ہیں کثرت سے, بہت روزے رکھتے ہیں, کم کھاتے ہیں. اور آج تو پھوڑنے پھاڑنے کا. تو لوگ دعوت میں نا پہلے کھانا لاتے ہیں, پھر میٹھے. میں کہتا ہوں یار میرے اندر تو دم پسند نہیں ہے کہ میں کیسے ہضم کروں گا اس کو. تو لوگ حیران ہوتے ہیں, آپ مولوی ہو کے یار میٹھا نہیں کھا رہے. میں نے کہا آپ لوگوں نے کسی اور قسم کے مولانا ٹائپ کے لوگ دیکھے ہوئے ہیں, وہ پھر ربیع الاول سے عادت بھی پڑ جاتی ہے بعض دفعہ, میٹھا کھا کھا کے کھلا کے. وہ سیٹ اپ صحیح نہیں ہے. میٹھا کم کریں, ڈاکٹر لوگ منع کرتے ہیں زیادہ میٹھا کھانے سے. میرے بھائی مفتی صاحب, ایتھیس اللہ جنت جہنم قبر فرشتے نظر نہیں آتے. ایتھیس کہتے ہیں کہ جب ہمیں اللہ فرشتے قبر نظر نہیں آتے تو ہم کیوں مانتے ہیں. اس کا کئی بار جواب دے چکا ہوں یار, پھر کبھی دوبارہ دے دیں گے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ہمارے رہبر سرمایہ ہیں, آپ ہمیں بہت عزیز ہیں. مجھے آپ کے بیانات سنتے ہیں میری زندگی بدل گئی ہے. میں شادی کرنا چاہتا ہوں, نکاح سے پڑھوانا ہے, کیا طریقہ کار ہے؟ ولید سے رابطہ کریں, یا جو ولید بیٹھے ہوئے تھے نا باہر, نمبر لکھا ہوا ہوگا, ان سے رابطہ کریں, آپ کا نکاح پڑھا دیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. مفتی صاحب شرک معاشرے میں بہت تیزی ہے, اب تو ربیع الاول میں اتنا تو بنتا ہے یار, صلو علی الحبیب. مفتی صاحب شرک معاشرے میں بہت تیزی ہے, پہلے اس کو زیادہ سے زیادہ بیانات کریں, آپ کے بیانات. جب یوٹیوب پہ جاتے ہیں کافی لوگ, میرا خیال ہے شرک معاشرے میں پھیل نہیں رہا. پہلے شرک زیادہ تھا, لوگ ایجوکیٹڈ ہو رہے ہیں, اور اب یہ پیر پرستی سے آہستہ آہستہ قبر پرستی سے نکل رہے ہیں. اب ایتھیزم پھیل رہا ہے معاشرے میں. اب جو معاشرے میں چیز پھیل رہی ہے وہ کیا پھیل رہی ہے؟ ایتھیزم. شرک بھی ہے لیکن یہ نہیں کہ اس کی اسپیڈ سے پھیل رہا ہو, بلکہ اب لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں, لوگوں میں شعور. ایک تو سوشل میڈیا اتنا آزاد ہو گیا ہے کہ سب کچھ میڈیا پہ ہی مل جاتا ہے لوگوں کو. وہ خود تجزیہ کر لیتے ہیں ربیع الاول منانے کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں یا نہ منانے کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں. خود ہی لوگوں میں اب اتنا شعور آ گیا ہے. اب زیادہ پھیل رہا ہے ایتھیزم, خدا کا انکار. یونیورسٹیوں میں, کالجز میں یہ چیز بہت خطرناک ہے. شرک پہ بھی بات ہونی چاہیے لیکن اس پہ بھی ہونی چاہیے. میرا سوال یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام آخری نبی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سوال آ کے اس سے زیادہ نبی اور رسول آئے تو سب کے نام کے آگے حضرت لگانا, یہ ابے بھائی کیا ہے یار, شخصیتوں کے نام لے کے نہیں پوچھا کرو. ہم سجدے میں جا کر سر کو اللہ پاک کے قدموں میں رکھ کر بولتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, یعنی اعلیٰ صرف اللہ کی ذات ہے. تو وہ بریلوی حضرات اپنے بزرگوں کے ساتھ اعلیٰ کیوں لگا دیتے ہیں؟ وہ اعلیٰ اللہ والا اعلیٰ نہیں ہوتا بھائی. میں کہتا ہوں یہ بندہ بہت اعلیٰ ہے, تو مطلب دوسرے بندوں کی نسبت اعلیٰ ہے نا, اللہ کے مقابلے میں. تو بریلویوں کی ہر بات تھوڑی غلط ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں تو وہ اعلیٰ اللہ سے کے مقابلے میں نہیں کہتے, وہ اعلیٰ کہتے ہیں دوسرے بھی حضرت تھے تو یہ والے ان سے اعلیٰ ہیں. اس کی مثال ایسے دیکھیں, اہل حدیث ہم سے ملے, مجھے کہنے لگے آپ لوگ امام حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ امام اعظم تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے کہا یار آپ کہتے ہو کہ ہم مجتہد ہیں, ہم قرآن و حدیث ہم سے سمجھو, آپ امام اعظم کا مطلب نہیں سمجھے, آپ قرآن و حدیث کا مطلب کہاں سے سمجھو گے بھائی؟ ٹھیک ہے نا, ہم آپ سے پوچھیں, اتنی تو سینس انسان میں ہونی چاہیے. ہم امام اعظم کو امام اعظم, امام شافعی, امام احمد بن حنبل کے مقابلے میں کہتے ہیں, نبی کے مقابلے میں تھوڑی کہتے ہیں ہم ان کو امام اعظم. نبی کے مقابلے میں ہم ان کے امام اعظم کہیں تو کافر ہو جائیں فوراً. اس کی مثال ہے جیسے قائد اعظم محمد علی جناح. اب اصل قائد تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. اب کوئی کیا آپ قائد اعظم کو محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو قائد اعظم کیوں کہہ رہے ہو؟ قائد اعظم تو نبی تھے. او بھائی, ہم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو جو قائد اعظم کہہ رہے ہیں دوسروں کے قائد کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں. بہت سے اس زمانے میں قائدین گزرے ہیں لیکن ہماری نظر میں ان میں سب سے بہتر قائد کون سے تھے؟ قائد اعظم. تو آپ کسی کی بات کا صحیح مطلب بھی لے سکتے ہو, غلط مطلب بھی. جب آپ کے دماغ میں
नेगेटिव सोच भरी भी हो तो हर सही बात को उल्टा फेर रहे होते हैं, और जब पॉजिटिव सोचता है तो हर फिर आपको सही बातें सही लग रही होती हैं। तो बरेलवी जो आला हजरत कहते हैं वो शिरक का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो आला हजरत वो उस जमाने के जो हजरत थे उनके मुकाबले में आला हजरत कहते हैं। ये मतलब नहीं कि दुनिया में सबसे आला यही है, ये मतलब अल्लाह से आला तो है ही नहीं। ये असल में इन्होंने सवाल ये पूछा है कि हम सर्दे में जाके सुभान रब्बियल आला कह रहे होते हैं, तो आला तो हम सिर्फ अल्लाह को कहते हैं, तो फिर आला हजरत को क्यों आला कह देंगे? तो वो आला उनके मुकाबले में कह रहे होते हैं। वो अल्लाह वाला आला कोई और है, ये वाला आला कोई और है। समझते हो? वुजू खाने में हाँ इस पे इश्काल हो सकता है कि आला है या नहीं है, वो सबसे आला थे या नहीं थे। जैसे कोई कायदे आजम को कहे, तुर्की वाले कहेंगे नहीं तुम्हारे कायदे आजम नहीं, हमारे वाले कायदे आजम है। ये इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसका शिर्क से बिदअत से कोई ताल्लुक नहीं। वुजू खाने में तकमील के लिए कितनी मजीद रकम दरकार है? मैं 40-50 दिन बाद आया हूँ, आज बयान में अभी तक काम नामुकम्मल देख कर अफसोस हुआ है और मेरी हैरानगी है अगर बकाया काम 3 लाख के अंदर है तो ये रकम इंतजामी को दी हो जाएगी। भाई ये सवाल हमने भी इंतजामिया से किया था कि लोग एतराज कर रहे हैं काम बहुत लंबा हो गया है, तो इसका जवाब क्या है? तो इंतजामिया ने पिछले जुम्मे इसका जवाब रिकॉर्ड करवाया है, फिर 2-4 दिन पहले ईशा के बाद भी इसका जवाब रिकॉर्ड करवाया कि काम में इतनी ताखीर क्यों हुई है। तो जिनको भी ये इश्काल है, देखो ना तो मैं चंदा ले रहा हूँ अपने हाथ में, ना मैं खड़े होकर खर्च कर रहा हूँ, ये सारा काम इंतजामिया कर रही है। तो बजाय इधर उधर बातें करने के, कोई भी एतराज वैसे इधर उधर कर नहीं रही, मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो जाके डायरेक्ट इंतजामिया से पूछें। मोइन अख्तर का कौल हमेशा याद रखें। अनवर मकसूद ने मोइन अख्तर से पूछा था कि आपके मामू क्या करते हैं, उसने कहा मामू की बातें किससे पूछें? मामू से। तो इंतजामिया आपको मुतमईन कर देगी कि काम में ताखीर क्यों हुई है। अकरम भाई हैं और भी दो जो भी लोग ये काम कर रहे हैं उनसे जाके आप पूछें, वो यहाँ असल में होंगे इंशाल्लाह जुम्मे में, अक्सर अभी तो चले गए। अगर वो आपको सेटिस्फाई ना कर पाए और आपको लगे वाकई कोई गड़बड़ हो, फिर मुझे बताएं आप, फिर मैं पूछूंगा भाई आपने चंदे का ऐलान मुझसे करवाया, तो फिर ये गड़बड़ क्यों हो रही है? कोई करप्शन सामने आती है या कोई वाकुल वजह सामने आती है? क्योंकि मेरी जब उनसे बात हुई उन्होंने मुझे मुतमईन कर दिया है कि भाई ये वजूहात थी ताखीर की, समझते हैं? तो आप उनसे पूछ लें, मुतमईन कर देंगे इंशाअल्लाह। और बात यही है कि कोई 2-4 आदमी एक अमाउंट बता दें कि इतना अमाउंट है, तो वो पूरा दे के ना जान छुड़ाई जाए। लामुतनाही जो चंदा आ रहा होता है ना, ये ठीक नहीं होता। बंदा अपने जिम्मे ले लेना कि यार एक अमाउंट मुझे बता दें, एस्टिमेट बता दें इतने में हो जाएगा, ये इतने पैसे, इसके बाद आप चंदा नहीं मांगे, ये ज्यादा बेहतर तरीका होता है। वरना पता ही नहीं चल रहा होता कहां से बंदा क्या क्या। हमने यहां तो नहीं ऐसा होता, लेकिन मिसाल दे रहा हूं, मस्जिदों में ये होता है छत डल रही है, चंदा हो रहा है, 6 महीने से छत के नाम पे इतने रुपए जमा हो जाते हैं, हर आदमी दे रहा होता है। उसे क्या पता कि 1 करोड़ वो दे चुका है, 10 लाख मैं दे रहा हूं, तो 20 लाख वहां से भी ले चुका है। तो उसमें करप्शन का इम्कान बहुत ज्यादा होता है, तो ये खतरा होता है इस बात का। गुलाम सरवर, वालिद का नाम उमरदीन। मियाँ बीवी आपस में ना इत्तेफाकी में दुआ है कि ठीक हो जाए मेरे रिश्ते के से, दिल का दुआ करें, दिल से दुआ है जी आपका रिश्ता भी हो जाए और जिन मियाँ बीवी की आपने बात की अल्लाह उनमें सुलह भी पैदा कर दे। मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है और मेरी सिस्टर के पर फालिज का अटैक हुआ है, दिल से दुआ है भाई अल्लाह ताला आपकी सिस्टर को भी आपकी वालदा को भी शिफा अता फरमाए। आजकल काफ़ी परेशानी में हूँ, घर में अकेला कमाने वाला हूँ, पूरी घर की जिम्मेदारी मुझ पर है, मगर काम पर नहीं जाता, हर वक्त सुस्ती रहती है, घर तबाह हो रहा है। सुस्ती है, उसका इलाज है चित्रौल लगवाएं अपने किसी से, इसका वजीफों में इलाज नहीं है। हकीकत है, असल में जब घर का कोई बड़ा ना हो ना, उसका रोब ना हो, तो नौजवान नस्ल सुस्त भी होती है, तबाह भी होती है। इनका इलाज नफ्सियाती डॉक्टरों के या वजीफों के पास नहीं है, इसका इलाज ये कि बाप से तबीयत से ना अपनी धुलाई करवा लें। मुझे सुस्त आदमी पर इतना गुस्सा आता है, आपको क्या बताऊं, सुस्त पे मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो कमबख्त किसी काम का नहीं होता। तो घर में कोई सुस्त है ना, तो उसका हल सिर्फ और सिर्फ एक है कि बड़ा क्या करे, उसके छोटा भाई सुस्त है तो बड़ा क्या करे, चित्रौल लगाए। यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस डालने पर पाबंदी है जिसमें चित्रौल की बात हो, क्योंकि यूट्यूब एक्शन लेता है, आप लोगों को मारपीट की तरगीब दे रहे हैं। तो चित्रौल को हम प्यार से कुछ और नाम रख लें, चित्रौल नहीं लगाएं, क्या सर्विस करवाएं। यूट्यूब में ना इस तरह की वीडियोस को फौरन एक्शन लेते हैं। उन्होंने क्या कह दिया था, LGBT पे लानत भेजें, वो फिर हमें हटवाना पड़ा के लिए, वो लानत भेजें LGBT वालों पे। वो लोग भाई लानत क्यों भिजवा रहा है, सही है ना,
تو پھر وہ ہٹانی پڑتی ہے. تو چترول کو ہم پیار سے آئندہ سے کہا کریں گے اس کی سروس کروائیں. ٹیوننگ زیادہ اچھا لفظ ہے, بلکہ دونوں ہو جائیں تو زیادہ اچھا, ٹیوننگ بھی ہو جائے. اور تو جو گھر میں سست ہے نا, باپ کا کام ہے کہ اس بچے کی طبیعت سے سروس بھی کرے اور اس کی ٹیوننگ بھی ہو. چھوٹا بھائی یہ کام کر رہا ہے تو بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی سروس اور ٹیوننگ کر کے بہترین بن جائے گا انشاءاللہ. بڑے بڑے پوستیوں کو ہم نے بہت عظیم انسان بنتے ہوئے دیکھا ہے. یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے بس کے بات نہیں ہے, اس کا میڈیکل سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ واجب الٹیوننگ ہے. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں نا, تو یہی حل ہے اس کا. اللہ کا شکر ہے ہمارے باپ نے بھی ہمیں مارا ہے, ہمارے بھائیوں نے بھی ہمیں مارا ہے الحمدللہ. ہم تو پٹے ہیں اللہ کے فضل سے. آج ہم جو ممبر پہ بیٹھے ہیں, اگر نہ پٹے ہوتے ہم یہاں ہم گٹکا کھا رہے ہوتے کہیں بیٹھ, سست پڑا ہوا ہوتا. میں ابھی بھی ہم بھی ایسے سست تھے, ہم کوئی ایسے چست تھوڑی تھے شروع سے ہی. اسکول جاتے ہوئے جو مجھے سستی ہوتی تھی, میں اگر اس کے واقعات آپ کو سناؤں آپ حیران ہو جائیں. چسپی تھی جو سب بچوں کو ہوتی ہے, کھیل رہے ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہیں, ہاکی کھیل رہے ہیں اس میں. اور پھر اسکول جانے کا جب ٹائم آتا تھا نا, ایسے لگتا تھا جیسے میں ایسے بستر سے اٹھتا تھا ایسے قبر سے نا مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے, اور وہ بھی پرانی قبر سے. مردہ چپک جاتا ہے نا قبر کے اندر. تو ابا ایک دفعہ لے کر آئے تو بولے یار روز کا ڈرامہ لگایا ہوا ہوتا ہے اس نے. جب ٹیوشن کی بات آتی ہے, میرا اپنی حالت یہ تھی, جب ٹیوشن کی بات آتی ہے ویسے کھیل رہا ہوگا, بھاگ رہا ہوگا, دوڑ رہا ہوگا. جہاں ٹیوشن کی بات ہے ایسے لگتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کوئی قہر آ رہا ہے, کیونکہ ٹیوشن میں بھی پٹنا ہوتا تھا نا جا کے. ہمیں میڈم پڑھاتی تھی, اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے, الحمدللہ زندہ ہیں وہ ابھی تک, اللہ اور برکت دے. میری ٹیچر تھی. ہوم ورک میں ہم سستی کرتے تھے, تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا نا یہ ہوم ورک نہیں کیا تو ایک پٹاخ کر کے تھپڑ آتا تھا. تو میں سوچتا تھا کہ وہاں بھی پٹنا ہے یہاں بھی پٹنا ہے, تو پلس مائنس کرتا تھا کہاں کم پٹائی ہوگی. ان کا تھپڑ زناٹے دار ہوتا تھا نا جو میڈم تھی ہماری, ایسا زور دا کے. اور پھر بیزتی زیادہ تھی, سب کے سامنے پٹتے تھے. یہاں گھر میں تو بہن بھائیوں کے سامنے پٹ رہے ہیں, آج ہم پٹے کل وہ پٹے گا, عزت برابر ہو جائے گی دونوں کی. تو ابا ایک دن مجھے یاد ہے ایک پائپ لے کر آ گئے کہ یار روز روز کی ڈانٹ سے بہتر ہے ایک دفعہ طبیعت سے لگا دو چترول. تو وہ نوبت نہیں آئی, میں اسی دن سے انسان کا بچہ بن گیا کہ یار ابا آپ جو ہے نا زیادہ فارم میں آ گئے. تو آج تو گھروں میں یار ماں باپ نے بالکل ہی سختی چھوڑ دی ہے. ایک بات خوب سمجھ لیں, اصل میں تو جو کام محبت سے ہوتا ہے وہ مار دھاڑ سے نہیں ہوتا. اصل تو یہی ہے, بچے کو محبت دیں, اس کی ساری ضرورتیں پوری کریں, پیار سے سمجھائیں. زیادہ تر بچے وہ سیدھی انگلی سے ہی قابو میں آ جاتے ہیں, انگلی ٹیڑھی کر کے گھی نہیں نکالنا پڑتا, وہ تمیز سے چلے جاتے ہیں. کچھ بچے بہت ہوتے ہیں تو پھر بے تحاشا نہ ماریں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں ٹیوننگ چترول تھوڑا بہت, کیونکہ ہم نے یہ ظلم بھی دیکھا ہے. بعض بچوں کو ماں باپ بہت زیادہ پیٹتے ہیں, اس کا میں قطعاً قائل نہیں ہوں. ہمارے ابا نے بھی ہمیں مارنا ہوا تو 6-7 تھپڑ لگا دیے, وہ بھی بہت ہی جب ایکسٹریم لیول پہ ہم پہنچتے تھے, ورنہ وہ محبت زیادہ دیتے تھے الحمدللہ. ہمارے والد صاحب نے ہمیں محبت زیادہ دی ہے, مارا کم ہے, تبھی اس مار کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوئے. اور والد صاحب نے جب بھی مارا نا اس کی تلافی کی ہے. بعد میں انہوں نے اتنی محبت دی, پھر تفریح پہ پیسے دے رہے ہیں, یہ لا رہے ہیں وہ لا رہے ہیں, تاکہ اس مار کے جو سائیڈ افیکٹ ہے نا, ایک بغاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, وہ سائیڈ افیکٹ کیا ہو جائے, ختم رہ جائے. اس مار نے جو اینٹی بایوٹک کا کام کیا ہے تو برے جراثیم مر جائیں اور اچھے والے نہ مریں. تو والد صاحب پھر بعد میں بڑی عزت دیتے تھے کہ نہیں بھائی یہ بیٹا میرا بڑا کام کا, یہ بڑا آدمی, تو بڑا اپریشیٹ کرتے تھے نا وہ کہ نہیں. آج کل ماں باپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بے غیرت کمینہ پیدا ہو گیا میرے گھر میں, پٹا ایک لگایا, کھینچ, تو کسی کام کا نہیں ہے, مجھے اس سے کوئی امیدیں نہیں ہے, یہ ذلیل کرے گا مجھے. بچہ کہہ رہا ٹھیک ہے ابا, جب ایسے ہی ہے تو وہ اور منفی طرف چلا جاتا ہے, اس کو بالکل اپریشیٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو بچوں کو اس کی کبھی کبھار ماریں, زیادہ نہ ماریں اس کو, کبھی کبھار. مار کے سائیڈ افیکٹ بہت خطرناک ہوتے ہیں, لیکن روب رہے. وہ ایک دفعہ پٹ گئے تھے تو روب پیدا ہو گیا تھا, 1-2 دفعہ پٹے طبیعت سے پٹے. وہ طبیعت بھی ہمارے لحاظ سے نا, یہ جنگلیوں کی طرح جو بچوں کو مار رہے ہوتے ہیں یہ والی نہیں. کیونکہ میں ایسے کیس جانتا ہوں, ماں باپ نے بہت مارا ہے بچوں کو, بڑے بھائی نے بہت مارا, قاری صاحب نے بہت مارا, بچے کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئی, وہ جنگلی بن گیا.
تو رسپیکٹ بھی دیں اس کو, اگر کبھی مارا ہے تو اس کو عزت دیں. میں ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے بچے کو موٹیویٹ کرنا ہے. ہمارے ایک امریکہ سے دوست ہے, بڑا دلچسپ واقعہ, آپ کو مزہ بھی آئے گا, آپ کی تھکن بھی ختم ہوگی. امریکہ سے ایک عالم ہے, ایک مسجد میں خطیب ہیں, میرے بیانات بھی سنتے ہیں, یہ واقعہ بھی وہ سن رہے ہوں گے. تو وہ آئے کراچی نا, ملاقات ہوئی میری ان سے. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب, سوئمنگ کی بات چل رہی تھی, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب ہمارے جو یہاں کے ماحول میں اور امریکہ کے ماحول میں بڑا فرق ہے. امریکہ میں نا ماں باپ بھی اپنی اولاد کو عزت دیتے ہیں, یہاں عجیب اسٹائل ہے, یہاں تو عزت ہی نہیں دے رہے, تانے کوسنے ہی بھی چل رہا ہوتا ہے سارا. پھر مجھے انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک سوئمنگ پول میں میں گیا, وہاں بچوں کا سوئمنگ پول تھا, ایک گوری تھی اور ایک دیسی ماں, کراچی یا لاہور کی کوئی خاتون تھی, وہ بھی اپنے بچے کو لے کر آئی سوئمنگ سکھانے کے لیے, اور ایک انگریز عورت تھی, وہ بھی اپنے بچے کو لے کر آئی سوئمنگ سکھانے کے لیے. کہہ رہے میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں منظر. اب پول میں چھلانگ لگانے کے لیے دیسی ماں بھی اپنے بچے کو کہہ رہی ہے کہ بھائی بیٹا تو چھلانگ لگا, اس میں اتر, وہ نہیں اتر رہا, ڈر رہا ہے. گوری بھی کھڑی ہوئی ہے, وہ بھی اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا چھلانگ مارو, وہ بھی ڈر رہا ہے. انہوں نے کہا گوری کیسے کہہ رہی ہے اپنے بچے کو نا, کیسے موٹیویٹ کر رہی ہے, دیکھو بیٹا تم, انگلش میں نا اس کو سمجھا رہی ہے, دیکھو تم چھلانگ لگا سکتے ہو, مجھے پورا یقین ہے, یہ تمہیں جو ڈر لگ رہا ہے تم ڈرپوک ہو نہیں, تم بہادر ہو, تم جب چھلانگ لگاؤ گے تمہیں دیکھ کے دوسرے بچے بھی آئیں گے, تم ان کے ہیرو بن جاؤ گے. یہ اس طرح سے سمجھا رہی ہے, اور تم کر سکتے ہو, تمہارے اندر یہ ہمت ہے, مجھے پتا ہے, تم ویسے ہی اوپر سے ڈر رہے ہو, تم تو بڑے بہادر ہو. اور کہنے وہ دیسی ماں کیا کر رہی ہے, بے غیرت, $50 ضائع کرا دیے کمینے. اب وہ گالیاں تو میں مسجد میں دے نہیں سکتا نا جو وہ دے رہے تھے. $50 کمینے, یہ تیرے باپ کی کمائی ہے, حرام کی کمائی ہے. روزانہ $50 لے کے میں آتی ہوں, اور تو کمبخت یہی ڈرامے تو نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, پٹا تھپڑ لگا رہے نا اس کو, پتہ نہیں تھپڑ لگایا نہیں لگایا, لیکن یہاں ہوتا تو طبیعت سے کوٹتی اس کو, وہ تو وہاں شاید تھپڑ پہ پابندی ہے شاید. تو اس کو تانے دے رہی ہے کمینہ, بے غیرت, اور مجھے پتا تھا یہ آ کے یہی ڈرامے کرے گا. پیسے ضائع کر دیے. بچے کو بار بار یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ میری نظر میں پیسوں کی ویلیو, یعنی مجھے غم اس بات کا نہیں ہو رہا کہ تو سوئمنگ نہیں سیکھ رہا, غم اس بات کا ہو رہا ہے پتہ نہیں $50 تھے, $100, مجھے بھی یاد نہیں, پیسے ضائع کرا دیے میں. اور کمینہ, بے غیرت, مجھے پتا تھا تو نے یہاں کے یہی ڈرامے کرنے ہیں. تو اس میں بچہ کو کوئی حوصلہ پیدا ہوگا ہے بھائی. بچہ کیا کہ ہم تو خاندانی کمینے بھی ہیں, ہم تو خاندانی کیا ہے, بے غیرت بھی ہیں, ہم تو ماں باپ کے جو ہے نا, ہو سکتا ہے وہ ان تانوں سے متاثر ہو کر چھلانگ لگا دے, سوئمنگ سیکھ جائے, تو سوئمر تو اچھا بن جائے گا, تمیز کا انسان کا بچہ نہیں بنے گا, وہ اپنی اولاد کی بھی ایسی تربیت کرے گا. تو ہم بھی اپنے ابا اماں سے پٹے ہیں الحمدللہ, لیکن عزت بھی انہوں نے بہت دی ہے, تو عزت بھی دے. کبھی کوشش کرے, ہر آدمی میرے جیسا ہوتا بھی نہیں بچپن میں نا, ہر بچہ, اکثر بچے تو تمیز سے ان کو سمجھاؤ سمجھ جاتے ہیں, محبت سے. تو ہم نہیں سمجھ رہے تھے, ابا نے چترول لگانا شروع کر دیے اور ہم پر احسان کیا, بڑے بھائی سے بھی پٹے الحمدللہ. تو اس کا نتیجہ ہے کہ آج پٹا کے الحمدللہ یہاں بیٹھے میں, اگر نہیں پٹتے ہم, اور وہ ابا ہمیں ایکچولی کر کے ہی سمجھا رہے ہوتے, ہم تو ٹیوشن نہیں جاتے, ہم تو پھر پتہ نہیں کیا بن رہے ہوتے, نہ اسکول کی تعلیم ہوتی نہ مدرسے کی ہوتی, ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے, کہیں سٹا مٹا لگا رہے ہوتے. کیونکہ جب کچھ بھی کسی کام کا بھی, یا تو میں روحانی سینٹر کھول کے بیٹھا ہوا ہوتا, جن ٹرائل بھوت بھگا رہا ہوتا, اور آج کروڑ پتی ہوتا. پھر میں صرف شادیاں نہیں کرا رہا ہوتا, لوگوں کو شادیوں کے پیسے بھی دے رہا ہوتا میں, کیونکہ روحانی علاج والوں کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے نا, نوٹ گننے کی فرصت نہیں ہوتی, کیونکہ کسی کام کے تو ہوتے نہیں ہیں, تو پھر روحانی علاج شروع کر دیں. تو یا تو میرا بھی کوئی روحانی سینٹر ہوتا, 23 گھنٹوں کا بزنس کر رہا ہوتا, حصار کھینچ رہا ہوتا جن چڑیل بھوت بھگانے کے بعد, یا پھر ہم کہیں چرسیوں میں بیٹھ کے لائف کو کیا کر رہے ہوتے, انجوائے کر رہے ہوتے. ابھی کچھ بھی نہیں کروں تو چرس تو پیو نا یار. تو یہ ہے, تو یہ ہوتا ہے میرے بھائی. وہ وقت بہت زیادہ ہو گیا, پھر انشاءاللہ. تو یہ پوستی پن کا میں نے آپ کو علاج بتایا, اپنے آپ کو 1-2 دفعہ کسی سے پٹوا.